اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی سماعتوں کی نظر حاضر ہوا ہوں۔ تو امید ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے جس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، جنہوں نے خرید لی ضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، یعنی کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، یعنی اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمانے کا مقصد ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ پاک ان منافق لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنہوں کے پاس ہدایت آئی لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے میں کس کو خرید لیا؟ گمراہی کو۔ فما، کوئی، رابحت، فائدہ نہ دیا، یعنی کس نے فائدہ نہ دیا؟ تجارتہم، ان کی تجارت نے، یعنی ایک قسم کی انہوں نے تجارت کی نا، کہ انسان ایک چیز دیتا ہے دوسرے کو تو اس کے عوض میں وہ کچھ لیتا ہے اس سے۔ تو اللہ پاک کی ذات نے انسان کو ایک ہدایت دی، یعنی قرآن پاک کی صورت میں، تو اس نے اس کے عوض میں اللہ پاک کی ذات سے کیا لیا؟ ہدایت کی بجائے گمراہی خرید لی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس منافق نے، مطلب جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نے تعلیمات اسلامی پر عمل نہیں کیا، اس نے اس کے عوض میں گمراہی کو خریدا، تو یہ ایک تجارت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کی تجارت ہے، اس تجارت نے اس منافق کو، نان مسلم کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ وما کانوا، اور نہ تھے مہتدین، ہدایت پانے والے۔ ظاہری بات ہے کہ جو انسان ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدے گا تو اس نے ہدایت کیا حاصل کرنی؟ تو اگلی آیت مبارکہ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم، پھر اللہ پاک آگے مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافق لوگوں کی، کمثل الذی، اس شخص کسی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی، استوقد، آگ بھڑکائی، نارن، آگ، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، ما جو حولہ، اس کا ارد گرد، یعنی جہاں وہ کھڑا تھا، جہاں اس نے آگ جلائی، اس کا ارد گرد جب روشن ہو گیا، ذہب، چھین لی، اچک لی، اللہ نے، بنورہم، اس کی بینائی، اس کی روشنی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، جہاں ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ پاک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہے کہ ان منافق لوگوں کی مثال ایسے ہے، اس شخص کسی ہے جس نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد جب اس کا ارد گرد، ظاہری بات ہے آگ کی یہی فطرت ہے نا کہ انسان جب آگ جلاتا ہے تو وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، ہیٹ ملتی ہے، حرارت ملتی ہے۔ تو رات کے ٹائم جب اندھیروں میں جب اس نے آگ جلائی تو اس کا ارد گرد، اللہ فرماتا ہے جب روشن ہو گیا تو جو حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب، ما حولہ، اس کا ارد گرد جب روشن ہو گیا، ذہب، لے گیا، چھین لی، اللہ نے، بنورہم، اس کی روشنی، یعنی جب پورا عروج پکڑا روشنی نے، جب اس کے ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ پاک نے اس روشنی کو واپس لے لیا، وترکہم، اور اس کو چھوڑا، یعنی کس کو؟ جس نے آگ جلائی تھی، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے جب اس روشنی کو واپس لیا تو اس کے پاس کیا بچا؟ اندھیرا، ٹھیک ہے، لا یبصرون، جہاں وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پاتا۔
تو منافق لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے، اور ہم اپنے موجودہ دور میں اس آیت مبارکہ سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ہدایت اللہ پاک کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دی ہے، ان کے صدقے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنا ظاہر اور باطن ایک کریں۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات نے جو تعلیمات اسلامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، کیا ہے قرآن اور احادیث مبارکہ، ہم ان پر عملی طور پر عمل کر کر اپنی زندگی کو سرخرو کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر کے۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں تو ہماری مثال ایسی ہے جیسے صبح کو کھایا اور شام کو سو گئے، پھر صبح کو اٹھے کمایا کھایا اور رات کو سو گئے، ایسی ہے۔ لیکن اگر وہی کام تعلیمات اسلامی کے مطابق ہم کریں گے تو وہ سارے کا سارا کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ وہی کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا۔ ہم مائنڈ میں یہ رکھیں گے کہ ہمارے آقا نے اس کو ایسے کیا، ہم ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی سنایا اور آپ نے سماعت کیا، تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔